السلام علیکم ڈیئر ریڈر اینڈ لسنرز، اردو ناولز لائبریری میں آپ کا ڈھیر سارا ویلکم۔ لمس جنون بائی زرناب چاند ادر ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہوئی ہوں۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کمنٹ باکس میں لازمی دیں۔ چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ حال جانتے ہو، میں نے ضمیر کا ڈی این اے فاطمہ کی باڈی سے ملے ڈی این اے سے میچ کروایا تھا، مگر وہ میچ نہیں ہوا۔ سالار اپنا سر ہاتھوں میں گرائے بیٹھ گیا۔ عرش کے پاس الفاظ نہیں تھے کہ کچھ بول پاتا۔ کیسی ہے تارا ملک صاحبہ؟ آدم ان کے سامنے رکھی چیئر پر ٹانگ رکھے بیٹھ گیا۔ 2 گھنٹے پہلے اس نے اپنی پولیس ٹیم کو بھیج کر اپنی ساس کو بہت عزت سے بلوایا تھا۔ اس وقت بھی وہ فل میک اپ میں تیار کہیں جانے کے لیے تیار ہوئی تھی شاید۔ کیوں مجھے اریسٹ کیا گیا ہے؟ میرا جرم کیا ہے؟ وہ سختی سے پوچھنے لگی، جبکہ دل اندر ہی اندر بہت ڈرا ہوا تھا، یہ سوچ کے کہ شفا نے سب کچھ بتا تو نہیں دیا۔ ارے آپ تو ناراض ہو گئی ہیں، آپ سے تھوڑی گپ شپ کرنے کے لیے بلوایا گیا ہے۔ آخر پتا چلا ہے کہ آپ میری ساس کے عہدے پر فائز ہیں، تو سلام دعا تو بنتی ہے نا۔ آدم نے چپتے ہوئے لہجے میں کہا۔ تارا ملک نے گھبرا کر اسے دیکھا۔ اشفاق احمد کو کیوں مارا؟ اس کے دیکھنے پر آدم نے سیدھا سیدھا سوال پوچھا۔ ایک لیڈی کانسٹیبل بھی آدم کے پیچھے رجسٹر لیے کھڑی تھی۔ تارا ملک کے چہرے کا رنگ اڑا تھا اس کی بات پر۔ نہیں، میں نے کسی کو نہیں مارا، لیکن افضل کے مطابق تو گولی آپ نے چلائی تھی۔ آدم خان زادہ نے سنجیدگی سے کہا، یہ دیکھو، اس نے ایک ویڈیو اس کے سامنے چلائی جس میں ایک شخص کہہ رہا تھا کہ تارا ملک نے اشفاق کا قتل کیا۔ یہ جھوٹ بول رہا ہے، یہ افضل ملک ہے ہی نہیں۔ اور جس وقت اشفاق کا قتل ہوا 10 بجے، اس وقت میں اپنی فرینڈ کی بیٹی کے برتھ ڈے پارٹی میں تھی۔ اس نے جلدی سے صفائی دی، جبکہ گھبراہٹ سے ماتھے پر پسینہ آ گیا تھا۔ آدم نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا۔ آپ کو کیسے پتا اشفاق احمد کا قتل کس سے ہوا، کس وقت ہوا؟ بقول آپ نے قتل کیا ہی نہیں، پھر اس کی موت کا وقت آپ کو کیسے پتا؟ اور دوسری بات، آپ کو کیسے پتا یہ افضل نہیں ہے؟ آپ تو کسی افضل کو جانتی ہی نہیں تھی، پھر اسے افضل ماننے سے انکار کیوں کیا؟ آدم نے اس کے چاروں طرف چکر لگاتے ہوئے پوچھا۔ تارا ملک کو فوراً اپنی غلطی کا احساس ہوا تھا۔ وہ میں نے اخبار میں پڑھا تھا۔ اس نے تھوک نگلتے بولنے کی کوشش کی، مگر آدم خان زادہ کی آنکھوں نے اسے چپ کروا دیا تھا۔ جھوٹ! وہ اتنی زور سے دہاڑا تھا کہ تارا ملک فوراً سے کھڑی ہو گئی۔ نہ تو اشفاق صاحب کے قتل کی خبر کسی اخبار میں چھپی تھی اور نہ ہی کسی سوشل سائٹ، اس لیے جو بھی کہنا بالکل سچ کہہ رہا ہے۔ کیوں نہ تمہاری حقیقت سے ہم واقف ہو چکے ہیں۔ نہیں بیٹا، تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ اس کی شکل اس وقت اتنی بھیانک ہو رہی تھی کہ دیکھنے والا بھی توبہ کرے۔ اتنے گناہ کر کے بھی وہ کتنی ڈٹائی سے جھوٹ بول رہی تھی۔ الطاف! آدم کی آواز پر الطاف افضل کا ہاتھ ہتھکڑیوں میں جکڑے اندر لایا تھا۔ اس کی شکل دیکھ کر تارا ملک کو ایسا لگا جیسے ساتواں آسمان اس کے سر پر آ گرے۔ اس کی شکل دیکھ کر لگ رہا تھا وہ سب اگل چکا ہے۔ تو تم یہاں؟ الفاظ زبان سے نکلنے سے انکاری تھے۔ ہاں میں، افضل نے اسے دیکھ کر غصے سے کہا، کیونکہ اسی وجہ سے وہ ہی پھنسا تھا۔ سر، اسی عورت نے مجھ سے سب کروایا تھا، اسی نے مجھ سے اشفاق احمد کا قتل کروایا تھا، ورنہ میری کوئی ذاتی دشمنی نہیں تھی اشفاق احمد کے ساتھ۔ افضل نے طوطے کی طرح سب کچھ اگل دیا تھا۔ یہ جھوٹ بول رہا ہے، میں نے اسے کچھ نہیں کہا، اس نے خود مارا کیونکہ یہ مجھ سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ خود کو پھنستے دیکھ کر تارا ملک نے جھوٹ بولا۔ سر، میرے پاس سارے ثبوت ہیں، میرے موبائل میں سب کچھ ریکارڈ ہے، کیونکہ مجھے پتا تھا یہ عورت ایک دن مجھے بھی ڈس لے گی، اس لیے میں ہر ایک جرم کا ثبوت بنا کر خود کے پاس محفوظ رکھتا تھا۔ اس نے ایک ایک کر کے اپنا موبائل الطاف سے لے کر اپنے موجود ویڈیوز آدم کو دکھانے لگا، جس میں صاف ظاہر تھا کہ اسی نے افضل کو اشفاق کو مارنے کو کہا تھا اور کیسے ہر چیز کی پلاننگ کی تھی۔ افضل کی بات پر تارا ملک نے اسے خونخوار نظروں سے گھورا۔ اب بھی سچ بولنا ہے یا جھوٹ پر قائم رہنا ہے؟ آدم قدم قدم چلتا تارا ملک کے پاس آ کر رکا تھا۔ تارا ملک نے اس کو ایک نظر دیکھا۔ اس کے پاس سارے ثبوت تھے، اس لیے جھوٹ بولنے کا فائدہ نہیں تھا۔ ہاں، میں نے کروایا سب۔ آخر کار اس نے قبول کر لیا۔ کیوں؟ آدم نے سنجیدگی سے پوچھا۔ میں ایک رقاصہ تھی، وہاں مجھے اشفاق نے دیکھا تھا، اس کو میں پسند آ گئی، اس نے مجھ سے شادی کی آفر کی، جیسے میں نے قبول کر لیا، کیونکہ اس کے پاس دولت بہت تھی۔ شادی کے بعد 1 سال تک تو سب ٹھیک چلتا رہا، میں نے اس کے کہنے پر سب چھوڑ دیا، مگر ایک دن مجھے پتا چلا جس دولت کو میں اس کی دولت سمجھ رہی تھی، وہ دولت اس کے چچا زاد بھائی کی امانت تھی، اور جس کمپنی کو وہ چلا رہا تھا وہ بھی اس کے کزن کی تھی۔ وہ وہاں صرف ایک مینیجر تھا، اس کا کزن کسی وجہ سے ملک سے باہر تھا،
جب وہ واپس پاکستان آیا تو اشفاق نے اس کی دولت، اس کی ہر چیز اسے واپس کر دی۔ تب تک شفا 1 سال کی ہو چکی تھی۔ جب مجھے اس بارے میں پتا چلا تو میں اشفاق سے بہت زیادہ لڑی۔ اس کا کہنا تھا کہ اس نے مجھ سے دولت کے بارے میں کوئی جھوٹ نہیں بولا، کیونکہ ہماری کبھی اس حوالے سے بات نہیں ہوتی۔ اس کے بعد اشفاق مجھے اور شفا کو اپنے گھر لے آئے، جو پرانے والے گھر جتنا بڑا تو نہیں تھا مگر اچھا تھا اور ایک اچھے ایریا میں تھا، لیکن مجھے زیادہ چاہیے تھا اور وہ بات بات پر مجھ پر روک ٹوک کرے گا۔ یہ چیزیں مجھ سے برداشت نہیں ہوئی۔ زندگی اسی طرح چل رہی تھی، میرا بھی کوئی دوسرا ٹھکانہ نہیں تھا، اس لیے میں نے اشفاق کے ساتھ رہنے پر مجبور تھی۔ اس کے بعد میری ملاقات ایک دن افضل سے ہوئی۔ یہ بھی وہیں پر نوکری کرتا تھا جہاں میں ڈانس کرتی تھی۔ آہستہ آہستہ ہمارا سلسلہ چل نکلا۔ میں نے اشفاق سے طلاق لے لی، لیکن اس نے مجھے اس دن گالی دی تھی اور میرے منہ پر تھپڑ مارا تھا، جس کا بدلہ میں نے اس کی بیٹی سے لینے کی قسم کھائی تھی۔ میں نے افضل کو شفا کو اغوا کروانے کے لیے ہی بھیجا تھا، مگر وہ اشفاق کے سامنے آ گیا اور میرے کام میں رکاوٹ بن رہا تھا، اس لیے مجھے مجبوراً اسے مارنے کا کہنا پڑا۔ تارا ملک اپنا کیا ہر گناہ قبول کر گئی۔ آدم نے نفرت سے اس عورت کو دیکھا۔ شفا بھی اسی عورت کی سگی اولاد تھی، مگر اس میں اس عورت جیسی مکاری 1% بھی نہیں تھی۔ آدم الطاف اور افضل کو وہاں سے بیچ چکا تھا اور کسی کانسٹیبل کو اشارہ کر کے خود بھی نکلنے لگا۔ خدا کے لیے مجھے معاف کر دو، میں بہت شرمندہ ہوں، مجھ سے غلطی ہو گیا سب، میں شرمندہ ہوں بہت۔ وہ آدم کا ہاتھ پکڑ کر اسے روکنے لگی، مگر لیڈی کانسٹیبل نے اسے آدم سے الگ کر کے دور چھٹکا تھا۔ وہ میں زمین پر منہ کے بل گری تھی۔ آدم نے ایک گہری سانس خارج کی اور گھر کے لیے نکل گیا، کیونکہ صبح کے 6 بج رہے تھے۔ وہ پچھلے 2 دن سے گھر نہیں گیا تھا۔ وہ تھکا ہارا جب کمرے میں داخل ہوا تو دونوں ماں بیٹی ایک دوسرے سے لپٹی خواب اور گوشت کے مزے لے رہی تھی۔ اپنی بیٹی کو اس طرح شفا سے لپٹے دیکھ وہ شدید جلن کا شکار ہوا تھا۔ وہ اس وقت شفا سے سکون حاصل کرنا چاہتا تھا، مگر اس کی اپنی ہی بیٹی کباب میں ہڈی کا رول ادا کر رہی تھی۔ وہ فریش ہو کر شفا کی سائڈ آ کر لیٹ گیا، مگر نیند تھی کہ آنکھوں کو کوسوں دور تھی۔ وہ اٹھا، منت کو شفا سے الگ کر کے تھوڑا دور کیا اور دوبارہ اپنی جگہ پر لیٹ کر شفا کو کھینچ کر باہوں میں بھر کر آنکھیں موند گیا۔ کسی کے کھینچنے اور اپنی گردن پر گرم سانسوں کی تپش اس کی آنکھ کھلی۔ اپنے بیڈ پر بندھے ہاتھ پر نظر پڑی تو پلکیں بے ساختہ جھک گئی۔ دل کی دھڑکن اچانک تیز ہو گئی۔ شفا نے آہستہ سے اس کے ہاتھوں کو ہٹانے کی کوشش کی، اسے لگ رہا تھا وہ سانس نہیں لے پا رہے۔ جانا، آدم کی دھیمی سی سرگوشی اور گردن پر سرسراتے اس کے لبوں نے اس کی جان حلق میں اٹکا دی۔ وہ جو 2 دن سے اداس تھی، آج اس کے آنے پر پریشان ہو گئی تھی۔ مجھے شفا نے کچھ کہنے کی کوشش کی، مگر آدم اسے سیدھا کرتا اس کے لبوں پر چھپ کر اس کے لفظوں کو نگل گیا۔ شفا نے سختی سے بیڈ شیٹ دبوچ لی، مگر آدم دور ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ اس کے لمس میں قدر سختی تھی کہ شفا کے لیے گئے سانس لینا مشکل ہو گیا۔ جب وہ دور نہیں ہوا تو شفا نے زور سے اس کے بال کھینچے۔ آدم دور ہو کر خمار آلود نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا۔ آدم کے دور ہوتے ہی وہ زور زور سے کھانسنے لگی، آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئی تھی۔ آدم اس کی گردن پر چھپ گیا، وہاں اپنے لبوں کا لمس چھوڑنے لگا۔ اس کی بے قراری دیکھ رہا تھا آج بھی وہ اسے سب بلانے پر مجبور کر دے گی۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید گستاخی کرتا، منت کے رونے پر وہ ہڑبڑا کر دور ہوا تھا۔ دونوں نے منت کی طرف دیکھا، روتے ہوئے اٹھ بیٹھی تھی۔ آدم کا چہرہ دیکھ کر شفا کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی تھی، جس نے لب بھیج کر روکا۔ شفا نے آگے بڑھ کر منت کو اٹھا لیا۔ آدم نے گھور کر دونوں کو دیکھا اور کمبل منہ پر ڈال کر لیٹ گیا۔ وہ جانتا تھا اس کی بیٹی اب سونے والی نہیں تھی۔ شادی میں صرف 4 دن باقی تھے، ابھی تک مہمانوں کے پاس انویٹیشن بھی نہیں گیا تھا۔ سالار اور عرش صبح کے 10 بجے دونوں ہی ایک ساتھ اترے تھے۔ نیچے وہ دونوں ہی تیار تھے۔ ان دونوں کی بیویوں نے حیرانگی سے ان کی طرف دیکھا، کیونکہ انہیں لگا تھا وہ دونوں ہی گھر پر نہیں ہیں، مگر ان کو ایک ساتھ نیچے اترتا دیکھ وہ معاملہ سمجھ گئی تھی۔ عرش اور سالار، آج تم لوگ کہیں نہیں جاؤ گے۔ ناشتہ کر کے سب سے پہلے مہمانوں کی لسٹ بنا دو تاکہ شام تک ساری دعوتیں مکمل ہو جائیں۔ فروہ بیگم نے سنجیدگی سے کہا۔ آیت بھی اپنے کمرے سے نکل کر فریش سی باہر آئی تھی، مگر اس کی آنکھوں کی اداسی سب نے نوٹ کی تھی۔ سالار، تم کیٹرنگ والوں کو آرڈرز دے دینا، جتنی سستی تم لوگ دکھا رہے ہو جائے گا کام۔ شام کو تم سالار اور جزا کو شاپنگ پر بھی لے جانا۔ انہوں نے سختی سے سالار سے کہا۔ ایک وہی تھا
वही था जो हमेशा बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने वाला अब इंतहा की लापरवाही दिखा रहा था। जी बड़ी अम्मी, वो जबरदस्ती नाश्ता अपने मुंह में डालता संजीदगी से बोला। अभी वो दोनों नाश्ता करके फ्री हुए थे कि मुलाजिम ने आकर बताया कि आयत बीवी के लिए सामान आया है शाह हाउस से। ये सुनते ही आयत ने घबरा कर सालार को देखा, जो संजीदगी से सामने देख रहा था, जहां से मुलाजिम बड़ी बड़ी थालियां उठाए ही शाही अंदाज में अंदर आ रहे थे। इनके साथ हानिया और अम्मा जान भी थी। सालार नाश्ता छोड़कर बिना कुछ कहे कमरे में चला गया। जिजा ने भी इसका अंदाज बमुश्किल हजम किया। इसकी हिम्मत नहीं हुई कि वो आगे बढ़कर अम्मा जान से मिले। जिजा इसका हाथ पकड़कर इनके बीच ले आए। वो जबरदस्ती मुस्कुराकर इनसे मिली। मुलाजिम सारी थालियां रखकर जा चुके थे। शिफा और अकीदत भी अम्मा जान से एहतरामन छुप कर मिलती। ये सब बलाज ने अपनी पसंद से लिया है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आएगा। कुछ रस्मी सलाम दुआ के बाद अम्मा जान ने कहा, आयत आपकी बहू है, जैसा चाहे पहनाए। अगर बालाज ने ये सब पसंद किया है तो जरूर अच्छा ही होगा। सजदा बेगम ने मुस्कुराते इनकी बात पर अम्मा जान भी मुस्कुरा दी। ये आपके लिए भाई ने भेजा है भाभी। हानिया ने सबसे नजरें बचाकर एक मोबाइल इसके हवाले किया। वो इसी के साथ बैठी थी, सब बाकी का ध्यान अम्मा जान की तरफ था। इसने घबरा कर हाथ पीछे कर लिया। नहीं, मुझे नहीं चाहिए, इसने घबरा कर जवाब दिया। प्लीज ले लेना, वरना भाई बहुत नाराज होंगे मुझसे। इसने मस्कीन सी शक्ल बनाकर कहा तो आयत ना चाहते हुए भी वो मोबाइल लेकर दुपट्टे में छुपा चुकी थी। कुछ देर बाद वो लोग चले गए तो जिसा जो ज्वालामुखी बने कमरे में दाखिल हुई थी। आदम को सिगरेट पीते देखा दिमाग घूम गया था। वो आगे बढ़कर इसके हाथ से सिगरेट छीनकर फेंक चुकी थी। सालार ने संजीदगी से इसे देखा और एकदम इसके बालों को जकड़ के इसे बेड पर फेंक कर खुद इसके बल इसके ऊपर आ गया था। ये सब इतना अचानक हुआ कि इसे सोचने का मौका नहीं मिला। दोनों एक दूसरे को खा जाने वाली नजरों से देख रहे थे। क्या समझते हैं खुद को आप? पूरी दुनिया आपकी मर्जी से चलेगी, बाकी सब भेड़ बकरियां हैं, जिसे जैसे चाहेंगे आप चलाएंगे। जिसा गुस्से से इसे देखती बोले। मगर सालार कुछ नहीं बोला। वो तो इसके नैन नक्श में ऐसे गुम हुआ था जैसे आसपास का होश ही नहीं रहा। इसके नजरों तपिश से जिजा को अपना चेहरा खिलता महसूस हुआ। छोड़े, वो इसे धक्का देती उठने की कोशिश करने लगी, मगर सालार ने इसकी गर्दन में अपना चेहरा छुपा गया था। थक चुका हूं मैं, सुकून दे दो। वो जब बोला तो इसके लफ्जों में पन्हा दर्द को वो बहुत मुश्किल से बर्दाश्त कर गई। मोहब्बत नहीं करते तो क्यों सुकून चाहिए मुझसे? वो भराई हुई आवाज में बोली। क्योंकि बीवी हो तुम मेरे लिए खास हो, मगर मुझे तुमसे मोहब्बत नहीं। वो गंभीर लहजे में बोलता है। इसके दिल को कई टुकड़ों में तकसीम कर दिया था। यानी बस मेरे जिस्म की तलब है। न जाने वो क्या सुनना चाहती थी। बीवी को शौहर के सुकून के लिए बनाया गया है। अगर मैं तुमसे कोई तलब पूरी कर भी लूं तो इसमें कोई बुराई नहीं। तुम मेरा सुकून हो। सलाद के बाद पर इसने सख्ती से आंखें मीच कर अपने आंसुओं को रोकने की कोशिश की। इसके आंसुओं को अपनी कनपटी पर रगड़ते महसूस करके सालार इससे दूर होकर बैठ गया था और इसको देखने लगा। आई एम सॉरी, इसने नदामत से कहा, मगर जिजा ऐसे कोई भी जवाब दिए बगैर कमरे से निकल गई। सर बालाज शाह की शादी है, सालार खानजादा की बहन के साथ। अरमान न्याजी के बंदे ने आकर इसे इत्तला दी। अरमान न्याजी ने हाथ में मौजूद ग्लास उठाकर दीवार पर मारा था। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो लड़की सिर्फ और सिर्फ अरमान न्याजी की है। अरमान न्याजी के दस्तरस में आकर आज तक कोई नहीं गया। वो लड़की कैसे जा सकती है? इसे मेरे पास आना ही है। बाला शाह ने सालार खानजादा को इतनी आसानी से माफ कर दिया, ये कैसे मुमकिन? वो गुस्से से कमरे में इधर से उधर टहल रहा था। अगर वो दोनों मिल जाए तो मेरा सच बहुत जल्द पता चल जाएगा। इनको एक नहीं होने दूंगा। वो इस वक्त बहुत आगे की सोच रहा था। बीवी क्या मायके चली गई? तुम तो अपनी अम्मा जान को ही भूल गए। बालाज अभी घर में दाखिल हुआ तो अम्मा जान इसे आधा देखकर तंज करना नहीं भूली। इनकी बात पर वो मुस्कुराते हुए अम्मा जान की गोद में सर रखता लेट गया। यार, आपको कैसे भूल सकता हूँ? आप तो मेरी पहली मोहब्बत है। वो शरारती अंदाज में बोलता इनके गाल चूम गया। परे हट, पता है बड़ी पहली मोहब्बत 3 दिन बाद शक्ल दिखा रहे हो। पता भी है एक बूढ़ी अम्मा जान इस घर में पड़ी है। अम्मा जान ने नाराजगी से मुंह फेर लिया। अरे नाराज तो मत हो, जल्दी जल्दी सारे काम निपटा रहा हूँ ताकि शादी के बाद लंबे हनीमून पर जा सकूं। आखिर आपको जल्दी से तोहफा भी तो देना है। बालाज संजीदगी से बोल कर बैठ गया। कैसा तोहफा? अम्मा जान ने ना समझी से पूछा। आपको परपोती दूंगा तोहफे में, इसलिए मेहनत करनी पड़ेगी ना। बालाज की बेशर्मी पर वो इसकी पीठ पर थप्पड़ लगा गए। बेशरम,
अम्मा जान इसकी बात पर सुर्ख हो गई। मेरा काम किया या नहीं? हानिया को आते देख इसने पूछा। कर दिया था आपका काम, लेकिन इसके बदले मेरा गिफ्ट कहाँ है? इसने मुस्कुरा कर पूछा। मिल जाएगा, बस एक कप अच्छी सी चाय पिला दो। बाराज मुस्कुरा कर कहता मोबाइल निकाल कर मैसेज करने लगा। कैसी हो? इसने मैसेज किया, जो अगले ही पल सीन तो हो गया मगर रिप्लाई नहीं आया। बाराज इंतजार करता रहा आयत के रिप्लाई का, मगर इसकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स ना देखकर इसने दोबारा मैसेज किया। ये तो मुझे इग्नोर कर रही हो, बहुत भारी पड़ने वाला है तुम पर। बालाज के मैसेज पर इसकी पलकें लरजी थी। इसने जल्दी से मोबाइल ऑफ करके कबर्ड में रख दिया। दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था। फरी की आवाज पर वो दरवाजा बंद करती नीचे आ गई थी। सच जानने के बाद फरी ने अपनी नाराजगी खत्म कर दी थी, मगर वो बालाज के हक में अब भी नहीं थी। इसका एटीट्यूड आसमान को छूने वाला होता है, इसके साथ कैसे गुजारा करेगी ये? फरी ने संजीदगी से कहा। इस वक्त सारी खवातीन बैठी शादी के हवाले से ही डिस्कशन कर रही थी। बेटा, औरत मर्द का मिजाज बदलने का हुनर रखती है। अब आदम को ही देख लो, कितना संजीदा रहने वाला इंसान था। शाज़ो नादर ही मुस्कुराया करता था। अब जब से शिफा इसकी जिंदगी में आई है, खिल के मुस्कुराने लगा। सरसा बेगम ने शिफा को देखकर कहा तो इसके चेहरे पर शर्मगीन मुस्कुराहट बिखर गई। छोटी अम्मी, ये आदम खान ज्यादा है, एक पोजेसिव इंसान, और बलाल शाह जिसका मकसद ही खानजादों को नुकसान पहुंचाना है। ऐसे कैसे आप लोग अच्छा समझ सकते हैं? क्योंकि इसने अपनी बहन को खोया है, और इसकी जगह कोई खानजादा भी होता तो इतना ही नेगेटिव सोचता और करता जितना वो कर रहा है। तुम अपने जहन पर ज्यादा जोर मत डालो। वो देखो, तुम्हारा बेटा मेरी बेटी को मारने गया है। ऊपर रेलिंग पर खड़े होकर आदम संजीदगी से बोलता है, ऐसे बाहर लॉन की तरफ इशारा कर गया, जहां अरीब मन्नत के पीछे भाग रहा था। तुम्हारी बेटी भी कम तेज नहीं है, मेरे बेटे की हरकतों पर नजर रखा करो बस। फरी आदम को घूर कर अपने बेटे के पीछे भागी थी, क्योंकि वो रास्ते से एक पत्थर उठा चुका था मन्नत को मारने के लिए। सबके चेहरे पर मुस्कुराहट बिखर गई थी इनकी नोकझोंक पर। शिफा, आप मेरा सूट निकाल दें, मुझे ड्यूटी पर जाना है। आदम कहकर वापस अपने कमरे में गायब हुआ था। इसने मन्नत को मुखातिब करके कहा तो वो भी उठकर कमरे की तरफ बढ़ गई। कमरे में दाखिल होते ही आदम ने शिफा को घूर कर देखा। अब भी न आती कमरे में बैठी रहती बाहर। इसने नाराजगी से कहा तो शिफा ने अपनी मुस्कुराहट रोकी। इधर आए। आदम ने इसे बुलाया तो धड़कते दिल के साथ कदम बढ़ाती इस तक पहुंची। आदम ने खींच कर इसे अपनी गोद में बिठाया तो वो घबरा के इसके कंधे को थाम गई। मुझे मिस किया? आदम की भारी गंभीर आवाज इसके कानों से टकराई। शिफा बोलने की हिम्मत नहीं कर पाई, झुकी नजरें मजीद झुक गई। आदम ने झुककर इसके गाल पर अपना गाल रगड़ा। आदम की बियर्ड की चुभन से इसके दिल की धड़कनें तेज हो गई थी। मामा, मन्नत की आवाज पर झटके से दूर हुए थे दोनों। वो दरवाजे के बीचों बीच खड़ी गुस्से से आदम को घूर रही थी। आदम ने इस छोटी पटाखा को घूर कर देखा जो इसके स्पेशल मोमेंट एंजॉय करने का मौका नहीं दे रही थी। 4 दिन कैसे गुजर गए कुछ पता नहीं चला। आज आयत की बारात और अर्श और अकीदत का वलीमा था। शिफा आदम के लाए हुए नेवी ब्लू कलर के लहंगे में फरवा बेगम की दी हुई खानदानी ज्वेलरी पहने बेहद हसीन लग रही थी। मन्नत ने भी नेवी ब्लू कलर की फ्रॉक पहन रखी थी, जिसमें वो बहुत प्यारी लग रही थी। वो फरवा बेगम के साथ ही जा चुकी थी। इन दोनों की हर चीज आदम ने खुद पसंद की थी। फंक्शन का इंतजाम शहर के बेहतरीन बैंक्वेट में किया गया था। अकीदत और आयत पार्लर जा चुकी थी, जबकि जिजा और शिफा घर पर तैयार होने को तरजीह दी। वो तैयार होकर जिजा के कमरे में आई तो वो भी रेड और व्हाइट को कॉम्बिनेशन मैक्सी में हल्का सा मेकअप किए हील पहन रखी थी। शिफा को आता देखकर हल्का सा मुस्कुराई। आए बैठे, पहले मैं आपको तैयार कर देती हूँ, फिर चलते हैं। वो उठकर जबरदस्ती शिफा को ड्रेसिंग के सामने चेयर पर बिठा चुकी थी। नहीं, मैं तैयार हो गई हूँ, वो धीरे से मिनमिनाए। खामोश बैठे, तैयार कैसे होते हैं मैं आपको बताती हूँ। जिजा इसे चुप करवा कर अपने हाथों की महारत इसके चेहरे पर दिखाने लगी। तकरीबन आधे घंटे के बाद इसने आईने में खुद को देखा तो हैरान रह गई। नफासत से किए गई मेकअप में वो मजीद हसीन हो गई थी। फिक्र मत करें, आज तो भाई की नजरें आप पर से हटने का नाम नहीं लेंगी। जिजा ने शरारत से कहा तो वो शर्मा गई। भाभी, आपको भाई बुला रहे हैं। सालार जल्दी से कमरे में दाखिल होते हुए बोला, मगर जिजा पर नजर पड़ते ही इसकी कदम थम गए। शिवा भाई कहते कमरे से निकल गए।
سالار کا ٹھٹکنا جزا نے بہت اچھے سے محسوس کیا تھا، مگر اس پر دھیان دیے بغیر آج نہ جانے کیوں دل بہت اداس ہو رہا تھا۔ سالار قدم قدم چلتا اس کے پیچھے آ رکا۔ خوبصورت لگ رہی۔ سالار کے گمبھیر آواز سے اسے اپنے بہت پاس سے سنائی دی۔ ایک پل کو اس کے ہاتھ تھمے، دل کی دھڑکنیں تیز ہوئی۔ اس کا دل چاہا سالار کے سینے سے لگ جائے، اور اگلے ہی پل جیسے وہ اس کے دل کی آواز سن چکا تھا، اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے سیدھا کیا اور اپنے سینے میں بھیج لیا۔ دونوں کی دھڑکنیں اس وقت ایک ساتھ دھڑک رہی تھی۔ جزا نے بھی اپنے ہاتھ اس کے گرد باندھ دیے۔ ایک سکون کی لہر سالار خان زادہ کے دل اور روح میں سرایت کر گئی۔ جزا نے پہلی بار اپنی انا کو سائڈ پر رکھ کر سالار کے گرد سختی سے بازو کا حصار باندھ رکھا تھا، جیسے اس نے ڈوب ہونے کا ڈر ہو۔ سالار کے ہونٹوں پر مدھم سی مسکراہٹ بکھر گئی۔ وہ جانتا تھا وہ لڑکی اس کے سامنے جتنی سخت بننے کی کوشش کرے، مگر وہ آج بھی اس سے بے انتہا محبت کرتی ہے۔ تو مجھے بے ایمانی پر اکسا رہی ہو۔ وہ اس کے کان میں جھک کر جس انداز میں بولا، جزا کو اپنی ریڑھ کی ہڈی میں سرسراہٹ محسوس ہوئی، مگر وہ آنکھیں بند کیے بس اس کو محسوس کر رہی تھی۔ وہ بس وقت کے تھم جانے کی دعائیں کر رہی تھی۔ دھڑکنوں کا شور کانوں میں سنائی دے رہا تھا۔ اس کی اس قدر بے خودی دیکھ کر سالار خان زیادہ حیران ہوا تھا۔ جزا یہاں دیکھو۔ سالار نے نرمی سے اسے خود سے الگ کرنے کی کوشش کی، مگر اس نے سختی سے سالار کی شرٹ پیچھے سے تھام رکھی تھی۔ تم ٹھیک ہو؟ سالار اس کی اندرونی کیفیت سے انجان پریشانی سے پوچھنے لگا۔ پتہ نہیں۔ اس کے لب دھیرے سے ہلکے سے ہلے۔ اس کے لبوں کی حرکت اپنے سینے پر محسوس کر کے سالار خان زادہ اپنا روم روم سلگتا محسوس ہوا۔ کیا آج بھی وہ محبت زندہ ہے جو کبھی تم میرے لیے محسوس کرتی تھی؟ وہ گمبھیر لہجے میں بولتا اسے لرزنے پر مجبور کر گیا، مگر وہ خاموش رہی، لب کچھ کہنے کی حالت میں نہ تھے۔ بولو جزا، سالار نے اس کے چہرہ اپنے سینے سے نکال کر پوچھا۔ اس کی نم آنکھیں دیکھ کر اسے اپنا آپ ان نین کٹوروں میں ڈوبتا ہوا محسوس ہوا۔ جزا نے اپنی نظریں اٹھا کر دیکھا تو سالار کی بے خود نگاہوں سے اسے نظریں ٹکرائیں۔ وہ فوراً اپنا چہرہ جھکانے لگی، مگر سالار نے اس کا چہرہ تھام کر اسے ایسا کرنے سے روک دیا۔ جواب دو مجھے، کیا ہوا ہے تمہیں؟ ایوری تھنگ از اوکے نا؟ سالار نے اس کے چہرے کے گرد ہاتھ رکھتا سی آنکھوں میں دیکھتا پریشانی سے پوچھنے لگا۔ وہ اسے کیا جواب دیتی؟ کیوں اس کا دل گھبرا رہا ہے؟ وہ خود انجان تھی، پھر سالار کو کیا جواب دیتی؟ وہ اسے خود کو چھڑا کر جانے لگی۔ سالار نے کھینچ کر اس کی کوشش کو ناکام بنا دیا۔ وہ اس افتتاح پر اس کے سینے سے ٹکرائی۔ سانسیں ایک دم بے ترتیب ہو گئی تھی۔ اس کی لمس پر اس کے لبوں نے بولنے سے انکار کر دیا تھا۔ تم بہت اچھی ہو، لیکن میں تمہارے قابل کبھی نہیں رہا۔ تم نے اپنے لیے ایک غلط شخص کا انتخاب کیا ہے جو تمہیں سوائے تکلیفوں کے کچھ نہیں دے سکتا۔ وہ سنجیدگی سے بولتا، اس کے جسم کا سارا لہو نچوڑ گیا تھا۔ شفا نے بھی یقینی سے اسے دیکھا۔ وہ شخص کیسے ہر بار اس کی ذات کو دھتکار سکتا تھا۔ آنسو نہ چاہتے ہوئے بھی گالوں پر بہہ نکلے۔ تم ٹھیک ہو؟ زخم دینے والا ہی انجان بنا اس کی نم آنکھوں میں دیکھتا فکر مندی سے پوچھنے لگا۔ جزا نے سنجیدگی سے اسے دیکھا اور ہاتھ کی پشت سے اپنے آنسو صاف کیے جو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ ہمیں چلنا چاہیے، وہ سنجیدگی سے بولتی کمرے سے نکل گئی۔ سالار اس کے جانے کے بعد وہاں کھڑا اپنی کی گئی زیادتیوں کے بارے میں سوچنے لگا۔ وہ جب بھی آگے بڑھنے کی کوشش کرتا، نہ جانے کیوں فاطمہ کا زخمی چہرہ اس کی آنکھوں کے آگے آ جاتا۔ وہ لال تیل لہنگے میں بھاری زیورات پہنے دلہن بنی اس وقت برائڈل روم میں بیٹھی اپنے ہاتھ مسل رہی تھی۔ مہمان آنا شروع ہو گئے تھے۔ فروا بیگم، سجدہ بیگم اور فری کے ساتھ مہمانوں کے استقبال کے لیے انٹرنس پر کھڑی تھی۔ ان دونوں کو پالر سے تھوڑی دیر پہلے ہی عرش لے کر آیا تھا۔ عقیدہ تو اطمینان سے بیٹھی تھی، تھوڑی گھبراہٹ اس کو بھی تھی۔ پہلی بار زندگی میں دلہن بنی تھی، مگر آیت کی حالت دیکھ کر اسے ایسا لگ رہا تھا وہ کسی بھی وقت لہرا کر گر جائے گی۔ آیت ریلیکس یار، کیوں گھبرا رہی ہو؟ سب اچھا ہوگا، عقیدت نے اس کا ہاتھ تھام کر کہا۔ بھابھی مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، پتہ نہیں کیا ہوگا۔ اسے کل رات کی بلاد سے کی ہوئی بات یاد آئی۔ کل رات؟ تھوڑی دیر پہلے ہی بیوٹیشن اسے مہندی لگا کر گئی۔ مہندی سوکھنے کے بعد نہ جانے کیا سوچ کر اس نے کبرڈ میں چھپایا ہوا موبائل نکالا اور آن کرتے ہی بالاج کے ان گنت میسیجز اور کال لگی ہوئی تھی۔ اس کے بے باکی بھرے میسیجز دیکھ کر آیات کے گال کان کے لوں تک سرخ ہوئے تھے۔ اس نے موبائل کا سیلفی کیمرہ آن کر کے ٹائمر لگا کر سامنے رکھا اور اپنے چہرے کے آگے دونوں ہاتھ رکھ کر 2-3 پکچرز بنائے۔ ان میں سے جو سب سے پیاری پکچر تھی وہ شرارتی مسکان ہونٹوں پر سجائے بالاج کے نمبر پر سینڈ کر دی۔ میسج سینڈ ہوتے ہی اگلے ہی سیکنڈ بالاج کی کال آنے لگی۔ اس کا دل زوروں شوروں سے دھڑک رہا تھا۔ اس نے کال کاٹ دی۔ کال بند کرتے ہی بالاج کا میسج جگمگانے لگا۔
اگر نہیں چاہتے کہ میں ابھی تمہارے پاس آ جاؤں تو شرافت سے فون اٹھاؤ۔ بالاش کا دھمکی بھرا میسج پڑھ کر اس کے ہاتھوں پر پسینہ آ گیا۔ دوبارہ فون بجنے لگا تو اس نے کپ کپاتے ہاتھوں سے فون اٹھا کر کان سے لگا۔ کیسی ہے میری جانم؟ بلاش شاہ کی گمبھیر آواز پر اس کا چہرہ لال ہوا تھا۔ ٹھیک، آیت نے دھیمے لہجے میں جواب دیا۔ لگتا ہے خود کو پور پور میری غربت سہنے کے لیے تیار کر رہے ہو۔ خمار آلود لہجے میں بولتا اس کا ماتھا پسینے سے نم کر گیا۔ اس کی بے باکی پر آیت نے اپنا حل طے کیا۔ چلیے جی، باقی کا نیکسٹ ایپیسوڈ میں کنٹینیو کریں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کمنٹ باکس میں لازمی دیں۔ چلیے جی، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔